صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب میں جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے اور یہ کہتے ہیں ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو۔ یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت، ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا، بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، یہ 12 سال کی عمر کے جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے۔ یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا۔ بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے۔ یہ وہ بشارت تھی، 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھیں۔ بحیرہ راہب نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانتدار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا، حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا، جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی، قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت
आसमान का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा साया बन करके चलता हुआ आ रहा है। जिस तरफ मोहम्मद जा रहे हैं उस तरफ वो टुकड़ा भी चलता जा रहा है। आगे पीछे न जाने कौन सी मखलूक चल रही थी। हजरत खदीजा का दिल यहीं से बेकरार हुआ। मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आने के बाद, जबकि हजरत खदीजा की 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी, इंतकाल हो चुके उनके शौहरों के, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का कोई ख्याल नहीं था। लेकिन हुजूर पाक के चेहरे पाक को देखने के बाद, उनकी खुसूसियात देखने के बाद, नफा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कहा क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें। वो रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून, उनका पैगाम पहुंचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद से कबूल नहीं किया, अपने चाचाओं और फूफियों के दरमियान इस मसले को रखा। जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियां और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हजरत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती हैं, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना सा अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हजरत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीजों, खातून शरीफ क्यों ना होगी? इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुल ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है। अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियां भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद निकाह मुकर्रर होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफीक हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफाशार खातून बन करके रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए जमीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती है वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हजरत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हजरत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत और मोहब्बत की जिंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाजा कर सकते हैं 25 साल ज्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते थे, तो 75 साल की ये खातून दिन में 2 मरतबा पहाड़ी पर जाती थी खाना लेकर के और उतरती थी। आज मैं हम जैसों की जवानी में एक मर्तबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाए, 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफाशियारी को। दिन में 2 मर्तबा अपने नबी पाक अपने रफीक हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हजरत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाजत होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा अपने शौहर का इंतजार कर रही हो? कहती हाँ, मेरे शौहर पहाड़ से उतर रहे हैं, गारे हिरा से आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहते खदीजा अंदर छांव में बैठो, इंतजार करो, उनके आने में काफी वक्त है। खदीजा कहती मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरा शौहर धूप में उतर रहा हो और उनकी औरत छांव में बैठी रहे। जब तक वो धूप में उतरते रहेंगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी।
یہ وفا شیاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بون پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار ہرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے, بڑی عزت کرتے. اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا, سب آ گئے. حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا, اے مکہ والو, اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا, اے محمد, آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے. اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو, اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں, سنو غور سے, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آخری رسول ہوں, اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا. پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا. ظاہر سی بات ہے, میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی, اکھڑ مزاج, سخت مزاج, نخوت بھرا ہوا, کبر تکبر بھرا ہوا. کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی, بغلیں جھانکنے لگے. اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا, کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا, اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا. اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر پر, آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا, بار ہوا, تکلیف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری, تبت یدا ابی لہب و تب. اے رسول, آپ کے نہیں, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے. اللہ کریم دفاع کرتا رہا, ڈیفنس کرتا رہا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے. پورا مجمع تھا مکہ کا, لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول, آخری رسول, آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں, آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے. نہیں, کوئی نہیں تھا. لیکن بات اتنی ہے, اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے. 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا, پتلی پتلی ٹانگیں تھی, آنکھوں میں آشوب تھا, آنکھیں رس رہی تھیں, لال ہو چکی تھی. آیا اور قریب آ کر کہا, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کا حقیقی رسول تسلیم کرتا ہوں, آپ کا دین میں ایکسپٹ کرتا ہوں, خدا واحد کی میں عبادت کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور دعا کی, مولا اس بچے کی ٹانگوں میں, اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما اور اس کو دین کا عظیم سپاہی بنا. میرے آقا کی یہ دعا تھی. 9 سال کا وہ کمزور بچہ جو سب سے پہلے حضور کی دعوت پر لبیک کہا تھا, آج پوری دنیا شرق و غرب, شمال و جنوب میں اس کو اگر پکارتی ہے تو اسد اللہ الغالب, شیر خدا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے. اس کی طاقت کو کون جانے, اس کی طاقت کے قریب کون پہنچے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اس حیدر کرار کو جو طاقت و قوت تھی, جو خیبر شکن ہے, پھاٹک کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا, مرحب کے لوہے والے لباس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دے تو اس کے سر سے لے کر سینے تک ٹکڑے کر دینے والی تلوار رکھنے والا, یہ طاقت کہیں اور سے نہیں, یہ دعائے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ کی شروعات یہاں سے ہوئی. اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کے جو حالات تھے, سیرت مصطفیٰ کے بیان میں آپ نے تقریباً سن لیا ہے. تقریباً 13 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ میں
تبلیغ فرمائی، مشقتیں اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی، کئی صحابہ کی یہاں پر شہادتیں ہوئی، یہاں پر حضرت سمیہ کا قتل ہوا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو یہاں پر مارا گیا، حضرت یاسر کو جلایا گیا، اور یہاں پر حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنا، حضرت خباب بن عرد، ان کے مسلے کیے گئے تھے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، ان کی زبانیں کاٹی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے آقا نے برداشت فرمائیں۔ 13 سال تک بلال حبشی کو تو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے، بدماش لڑکے پورے مکہ کی گلیوں میں گھماتے۔ ان کا آقا جو امیہ تھا وہ آپ کے سینے پر گرم سل رکھتا، گرم ریت پر آپ کو سلایا جاتا۔ آج کی زمین پر آج بھی آپ مکہ میں جائیں، دوپہر کے وقت آگے 1 منٹ آپ بغیر چپل کے کھڑے ہو کر کے دکھا دیں، اللہ کی پناہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ آئے تو بات کرنا، آپ کے پیروں میں آبلے نہ پڑ جائیں تو مجھ سے کہنا، لیکن وہ بلال حبشی کو پورا دن گرم ریت پر سلایا جاتا۔ پیٹ گل گئی تھی اور ان کے پیٹ سے گوشت نکل کر کے چربی میں تبدیل ہو گیا، چربی نکل گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہوئے۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ان ظالموں کو آج صرف حضور کی جنگیں نظر آتی ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ مکہ والوں نے جو دہشت گردی کی تھی، جو آتنک مچایا تھا، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا، 13 سال برداشت کیے، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، حضور نے پتے کھائے، چمڑے ابال کر کھائے، سب برداشت کیا، پھر ہجرت بھی کیا، اپنا وطن بھی چھوڑا، اب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب یہاں سے اسلامی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے، اور میرے دین کی بنیاد جہاں رکھی گئی وہ بہت بڑا کروڑوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ نہیں تھا، وہ کھجور کے چھالوں سے، کھجور کے پھڑ سے بنایا ہوا چھپر کا ایک چھوٹا سا گھرانہ جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مرکز تھا، یہ پارلیمنٹ تھا میرے آقا کے، یہاں سے اسلام کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہوئی۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ دی، لوگ چوک در چوک اسلام لاتے رہے۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، سن اے نادان، میں رسول پاک، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس حسن کا حال ہی الگ ہے، اس حسن کی بات ہی الگ ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے، جیسے گلشن میں گلاب ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا، باغیچے میں گلاب کھلا ہے۔ ایک گلشن، گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو۔ باغیچے میں موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے، اور گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب فکر رکھتے ہیں، عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے، سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے۔ یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم، گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں، چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے، حسن یوسف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی۔ جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے، ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں چین چین بھی کرتا ہے، کائیں کائیں بھی کرتا ہے، جانتے ہیں پرندے، اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔
تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں، ارے نادان، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانے تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے۔ ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ہمیں تو واقعہ ملا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے، ہدہد کی بات سن رہے تھے، قرآن میں ہے، پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا، ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، میں گھبراتا تھا اس جنگل میں، اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے؟ جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا، آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرائے، کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں۔ اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام۔ اب میں یہاں بات بتاؤں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن، اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے، سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضیٰ، وہ نبی نہیں، امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو، ہلکی 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 آواز۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس خود لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا، اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی۔ یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں، یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں۔ پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا۔ یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی، مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے مورتی ہے اس کا پجاری پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی
تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا، اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے۔ پتھر بولنے لگا، یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بولوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو۔ سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا۔ پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہوں، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا۔ یہ بول رہا تھا، میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے، اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا، شروع سے ساری نعمتیں نکال لی، نہیں۔ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بہت اولاد والے تھے، کافی بیویاں آپ کی تھیں، 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں، کئی اولاد آپ کی تھی، مویشی تھے، جانور تھے، جائیدادیں تھیں، باغیچے تھے،
بہت کچھ تھا آپ کے پاس، لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا، اب آزمایا جائے۔ پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں، ضائع کی گئیں، ان کے جانور مرے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، باغیچے ہلاک ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی، بہت تیز بخار آپ کو رہتا، یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا، اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا، لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ صبر ان کا معجزہ تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے۔ آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے نے آنکھ کھولی، مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں دور رکھا جاتا تھا، اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا، ماں کے پاس نہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے۔ کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے، کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیزو ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں، اس رسول کو زندگی پاک کو پڑھو، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں۔ لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا۔ واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئی، تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں، 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر، 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ۔ بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا۔ آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے۔ وہیں ماں سو گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے، اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی ہے، سر وہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں، قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی، ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا۔ ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا، اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔
مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزو؟ صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے. 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. 8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. عبد المطلب کو بھی دفن کیا. صرف چچا رہ گئے ابو طالب، جن کی پرورش میں رہے اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں. اب آؤ شادی کرنے کا موقع آیا ہے. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے، جس کی آلریڈی 2 طلاق ہو چکی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا. کیا یہ صبر نہیں ہے؟ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا. لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت 4-5 اور کر لیتے. لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی، کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا. آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب 50 سال کی ہوئی تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے. اب سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے. صبر کی بات آتی ہے، باپ ہل جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے. ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے. خود کی صحت کو تو گوا لے گا، لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا، جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں، 3 دن رہا، ہاتھ میں فوت ہو گیا. دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں، چند ماہ رہا، اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا. تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں، 6 مہینے رہا، کھلاتے رہے، اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے. لیکن 6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی. 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے. بچی تھی بیٹیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صبر کے پیکر کو دیکھو. میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا. یہ وہ عظیم باپ ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا. اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے. لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے، جس سے میرے آقا کا گلا سوج جاتا تھا. کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچرے ڈالنے کی کوششیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک انہوں نے سوشل بائیکاٹ رکھا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں، اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے، چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے. یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبر ایوب کو تم نے پڑھا، صبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئی، لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں، فصل بہار ہوتی ہیں. کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں؟ خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے. بیٹیاں اس کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی، اونٹ کے اوپر سے ان کو گھرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی، حمل گر گیا تھا. واپس مدینے میں آئی، بیمار رہنے لگی. 1 سال نہیں گزرا تھا، حضور پاک کے سامنے وفات پا گئی. خود جنازہ پڑھایا، اپنی بیٹی کو دفن کیا. جنگ بدر میں گئے ہیں، اپنی بیٹی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا. حضرت عثمان سے کہا رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو، میں بدر میں ہوں. جنگ بدر میں رہے. خبر ملی آقا آپ کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا. میرے آقا صبر کر کے میدان بدر میں رہے، دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے. واپس مدینے میں آئے. تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، اپنے
उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में दिया। चंद महीने के बाद उम्मे कुलसूम बीमार हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में ये तीसरी साहबजादी भी फौत हो गई। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, जिसको अल्लाह ने 7 औलाद दिए उसमें एक बाद दीगरे उसी बाप ने अपने बच्चों को दफन किया है, अपने बच्चों का जनाजा पड़ा है। 3 बेटे और 3 बेटियों को दफन किया, लेकिन जुबान से कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं किया, उफ तक नहीं किया। सब्र अय्यूब का मकाम अपनी जगह पर, सब्र मुस्तफा का मकाम और है। मेरे आका का सब्र का मकाम और है। आखिर में सिर्फ फातिमतुज़ ज़हरा बाकी रही जब आपकी वफात का वक्त था। मेरे अजीजों, यही फातिमा ज़हरा से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त ये कहा था, कानों में कुछ कह करके वो रोने लगी, फिर बुलाया, फिर कानों में कुछ कहा तो हंसने लगी। माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, फातिमा तुम्हारे बाबा ने कान में क्या कहा था? फातिमा ने कहा, पहली बार जब उन्होंने कहा फातिमा मैं जा रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में, मैं रो पड़ी। फिर बाबा ने मुझे बुलाकर कहा, फातिमा मेरे खानदान वालों में से मेरी वफात के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी। मैं हंस पड़ी कि मेरी मौत जल्दी होने वाली है। हुजूर पाक की वफात रबीउल अव्वल शरीफ में हुई और हजरत फातिमा ज़हरा की वफात रमजान मुबारका में। सिर्फ 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी विसाल कर गई। ये मुस्तफ़ा का घराना है। उसी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब्र पाक के जलवे देखो। क्या नबी कौनैन अपनी कब्र अनवर से अपने शहजादों की शहादत करबला में नहीं मुलाहिजा कर रहे होंगे, जहां उनके शहजादों को तड़पाया गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया और उनके टुकड़े किए गए, जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए। हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, हुसैन आजम की गर्दन को जिसमें नाज से अलग किया गया। क्या ये मेरे आका ने कब्र पाक से मुलाहिजा नहीं किया होगा? अजीज़ान किरामी, अगर मैं सब्र मुस्तफ़ा को गिनाऊं बहुत तवील दास्तान होगी, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, अफजलियत मुस्तफ़ा हर शक्ल में तुम्हें नजर आएगी। अगर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आहो बुका दिया था, वो रोते थे, और वो किस लिए रोते थे? आदम अलैहिस्सलाम अपनी उस बात पर रोते थे जो आपने गंदुम खाया था जन्नत में, दरख्त का फल खाया था, इस बात पर 300 साल रोते रहे। लेकिन मुस्तफ़ा भी रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे, लेकिन किसके गम में रोते रहे? उम्मती 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 कहते कहते रोते रहे। ये नाज अलग है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे अजीजों, रोने में आप बेमिसाल हैं, जानवरों की बोलियां सुनने में बेमिसाल हैं, हुस्न यूसुफ में बेमिसाल हैं, सबात और इस्तिकामत में बेमिसाल हैं। इसीलिए शायर ने जो कहा उसी बात पर मैं कहता हूं अपनी गुफ्तगू को। हाँ, एक बात रह गई है, वह अता करने में भी बेनियाज हैं, वह रहम करने में बेमिसाल हैं। हमें मारने को मना किया गया कि किसी के चेहरे को मारे नहीं, ऐब न लगाएं, लेकिन मुझे हया आती है उन लोगों से जो अपने इन चेहरों का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज बेहयाई का उरूज का जमाना है, सारा का सारा फितना यही चेहरा बना हुआ है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा। आज तुम शीशों के सामने घंटों खड़े होकर के जिस चेहरे को मेकअप करते हो और मुजरे करते हो, ये तो आज के नौजवानों का एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर कोई अपने आप को बन सवर करके इस तरह से नाच करके दिखाए कि थोड़े उसके फॉलोअर बढ़ जाएं, थोड़े उसके फैंस बढ़ जाएं। ये मुजरे करने का जमाना आज उरूज पर नजर आता है टिकटॉक के जरिए से। अभी बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ पूरी तरह से मालूम है, अगरचे किसी की दुश्मनी में बंद हुआ हो, खैर तो है, लेकिन नौजवानों को उससे मैं कहता हूं, उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। अक्सर ऐसी चीजें सुनने को मिलती है कि इस 25 सेकंड 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नौजवान लड़की बनना भी पसंद करता है, मुखन्नस और हिजरा बनना भी पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जिस अशरफुल मखलूकात का चेहरा अल्लाह ने तुम्हें दिया, इसको बिगाड़ते हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिसने अपने चेहरे की तगयीर की, गोया कि उसने अल्लाह की खिलकत में तब्दीली की है।
اللہ کی خلقت کو بدل ڈالا، اور یہی شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ جانتے ہم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں نہیں بناتے، صرف اس لیے کہ چہرہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھا اس میں۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج، اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہوگی کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، اے نوجوانوں ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا، اس میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوگی، ان کی شرمگاہیں جیسے جلتی ہوں گی خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے بہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی امانت ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ آج کے دور میں پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، اسکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا، رات کی تنہائی میں جب تم بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنے آخرت کو بھی تباہ کیا۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے، دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کی،
یہ فلموں کا جھاڑ، یہ سیریل کا جھاڑ، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو کس کو آئیڈیل مانتی ہیں، یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میری نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہ بھی خواب سجا کر کے بیٹھے میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن احساس ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں، تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بناؤ، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کریں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، وہ مت سمجھنا سے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، 1000 گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے بار الہا میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے،
کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے. خطائیں ہوئی ہے لیکن توبہ کر لو, میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء. اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا. وعنده ام الکتاب, ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے, وہ جس کی گناہ چاہے گا مٹا دے گا. بات یہاں پر حیا کی آئی, اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا, اے میرے نوجوانوں, اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ. قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا, میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا. پوچھا جائے گا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی, اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا. تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا. تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے, تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا, تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا. اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو, اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو. آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے, جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے. ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ان کو تقریریں سناؤ, دین کی طرف مائل کرو, ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو, بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ. ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے نہ ان کے لیے جمعہ ہے, نہ عیدین ہے, نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہے, جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا. اس لیے بگاڑ آیا. اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا, اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی, عورتیں شامل ہوں گی. اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا. بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں. آج بھی یہی حال ہے, کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کی نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں. تمہارا امتحان ہے, تمہارا امتحان ہے. یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو. دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے. عزیزان گرامی, حیا کو ساتھ رکھو. جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو. ایک نوجوان نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی تھی, اس کے توبہ کرنے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا. کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا, تنہا تھا کمرے میں, ماں باپ نہیں, بھائی بہن کچھ بھی نہیں. اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنی تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی, باپ آ گئے, پتہ نہیں کون آئے. ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں, وہ بلی آئی تھی. بلی پردہ ہلا کر کے گئی ڈر. اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا. اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں. اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم, وہ اللہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں, جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی, نہ اونگ آتی. وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے. میرے عزیزوں, یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں. ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں. کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں. کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے, لکڑی اور چھری کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو. صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے. یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ حیا کے علم بردار, حیا کے پیکر تھے. ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا عثمانی عطا فرمایا ہے.